الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تکبیرات تشریق کے الفاظ کیا ہیں، ان کو تشریق کیوں کہتے ہیں اور ان کا پس منظر کیا ہے اور یہ کب کہنی چاہیے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تکبیرات تکبیر کی جمع ہے اور تکبیر کا معنی ہے اللہ اکبر کہنا، اور تشریق کا معنی ہے گوشت کو دھوپ میں سکانا۔ پرانے زمانہ میں جب فرج ایجاد نہیں ہوئے تھے تو لوگ قربانی کے گوشت کو دھوپ میں رکھ کر سکاتے تھے اور پھر کافی دیر تک اس کو ذخیرہ کر لیتے تھے۔ چونکہ قربانی کے ان ایام میں یہ عمل ہوتا تھا، ان ایام کو ایام تشریق کہتے ہیں، اور ان کے اندر کہی جانے والی تکبیرات کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے گئے، قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں تیار ہو گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام گلا کاٹنے کے لیے اور اسماعیل علیہ السلام گلا کٹوانے کے لیے، روایات میں ہے کہ دونوں نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ کہیں باہمی نگاہوں کا تصادم امتثال امر الہی میں مخل نہ ثابت ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری ہاتھ میں لی تو اللہ کے حکم پر جبرائیل علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے تعجب سے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام کی اس آواز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سن کے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل کو نیچے سے ہٹا لیا اور دمبے کو ذبح کروا دیا۔ جب دمبا ذبح ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تینوں شخصیات کے کلمات، یعنی حضرت جبرائیل، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے یہ کلمات اللہ کو اتنے پسند آئے کہ ان کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اور اب جب حضرت اسماعیل اور ابراہیم کی قربانی کی یاد تازہ کرنے کے ایام آتے ہیں تو 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک ان الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ اگرچہ قربانی 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک ہے، لیکن اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے کہ قربانی والے ایام شروع ہونے سے ایک دن پہلے یہ ذکر شروع ہو اور ان ایام کے ختم ہونے کے ایک دن بعد تک بھی یہ ذکر جاری رہے۔ ہر مسلمان اپنی نماز کا فریضہ ادا کرنے کے بعد یہ کلمات کہے اور حضرت جبرائیل، جناب خلیل اور حضرت اسماعیل کی یاد کو تازہ کرتا رہے۔ لہٰذا 9ویں ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہر مسلمان مرد پر ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے یہ الفاظ کہنا واجب ہے: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ الفاظ مرد کے لیے بلند آواز سے کہنا واجب ہے اور عورت کے لیے آہستہ آواز سے کہنا واجب ہے۔ اگر نماز کے فوراً بعد یاد نہ آئے تو جب تک ایک رکن ادا کرنے کی مقدار، یعنی 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقت نہ گزرا ہو اور نماز کے منافی کوئی کام بھی نہ کیا ہو، مثلاً کسی سے بات کر لینا یا قبلے سے سینے کو پھیر دینا، تو تب بھی یہ کلمات کہے جا سکتے ہیں۔ اور اگر اس سے زیادہ دیر گزر جائے یا نماز کے منافی کوئی کام کر لے تو پھر اس پر استغفار کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ تکبیرات کا کہنا واجب ہے اور واجب کا ترک گناہ ہے۔ اسی طرح جماعت کی نماز میں امام کو چاہیے کہ جب سلام پھیرے تو قبلہ رخ بیٹھے ہی ان تکبیرات کو کہے، حالت نہ بدلے، کیونکہ حالت بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ اور جماعت کی نماز میں اگر امام تکبیرات بھول جائے تو مقتدیوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تکبیریں کہو، اس لیے کہ یہ بات کہنے سے وہ تکبیرات تشریق کہنے کا وقت ضائع کر دیتے ہیں،
بلکہ خود تکبیر شروع کر دے تاکہ اس کی تکبیر سن کر دوسروں کو یاد آئے اور وہ بھی تکبیرات کو کہہ دیں۔ اسی طرح اگر ان ایام میں نماز رہ جائے اور بعد میں قضا پڑی جائے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان ہی ایام میں نماز کی قضا کی جائے تو قضا نماز کے بعد بھی تکبیرات تشریق کا کہنا واجب ہے، اور اگر ان ایام میں قضا نماز نہیں پڑھی گئی، ان کے بعد پڑھی گئی تو پھر تکبیرات کا کہنا واجب نہیں۔ بہرحال اس کا ضرور خیال رکھیں چونکہ یہ تکبیرات واجب ہیں، انہیں یاد بھی کر لیں، عورتوں کو بھی یاد کروائیں چونکہ اس کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا کہنا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جلد آپ کی خدمت میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔